ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ تو صداقت کے امام ہیں، آپ تو امام صداقت ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، پھر آپ نے کیوں نہیں منایا؟ آپ تو وہی ہے نا کہ آپ سے جب کوئی پوچھتا کہ اے ابو بکر آپ کی خواہش کیا ہے، تو آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں ہر وقت نبی کا دیدار کرتا رہوں، نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اپنے دل کو سکون پہنچاتا رہوں، راحت پہنچاتا رہوں۔ اے ابو بکر آپ تو وہی ہے نا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے، اللہ کے نبی نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کے پیر میں کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگا دیا۔ آپ تو ہجرت میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مکہ میں تو ساری دنیا، پورے مکہ والے آپ کا انکار کر رہے تھے، واحد آپ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ تو صداقت کے ایمان ہیں، مدینہ میں آپ کے ساتھ آگے پیچھے ہمیشہ آپ پروانے کی طرح نبی کے ساتھ ڈولا کرتے تھے، پھر بھی آپ نے اتنی محبت کرنے کے باوجود، نبی سے اتنا پیار کرنے کے باوجود، آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، آپ نے جشن نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر، آپ نے کسی طرح کا کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اے ابو بکر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، لوگوں جس نیکی کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو، جس نیکی کا ذکر احادیث رسول کے اندر موجود نہ ہو، اس نیکی کو انسان چاہے جتنا بنا کے کرے، سوار کے کرے، اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دامن کو جھاڑ لیا۔ اب آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر آپ تو عدالت کے امام ہیں، آپ نے کیوں نہیں منایا؟ اے عمر آپ تو عدالت کے امام ہیں، آپ کے بارے میں تو ہمارے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ اے عمر آپ تو ایسے شخصیت تھے کہ آپ راستے میں چلتے تو شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دیتا، آپ تو ایسی شخصیت ہے، آپ کے رعب اور دبدبہ تو اتنا تھا کہ دشمن سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اے عمر آپ اتنے دبدبہ والے تھے، آپ نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10-11 سال تک حکومت کی، آپ نے ایک مرتبہ بھی نبی کی محبت میں یہ ساری چیزیں نہیں کی؟ کیا آپ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ اے عمر کیا آپ کو نیکی کرنے کا شوق نہیں تھا؟ تو عمر جواب دینے لگتے ہیں کہ لوگوں تم یہ کیا بات پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نیکی میں اتنے سبقت کر جاتے تھے، اتنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہر ایک سوچتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے والا نہ ہو۔ کوئی بھی نیکی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل نہیں پاتی کہ صحابہ ٹوٹ پڑتے عمل کرنے کے لیے۔ ارے ایک مرتبہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے پاس مال تھے، موجود تھے، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس گھر میں ساز و سامان موجود تھا۔ جب نبی نے اعلان کیا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، سبقت کر جاؤں گا۔ جب میں مال لے کر نبی کے حضور پیش ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آیا اور آدھا اثاثہ اپنے گھر کے اندر چھوڑ آیا، بیوی بچوں کے لیے۔ ادھر سے ابو بکر آئے، کہا کہ ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنے سارے مال میرے گھر میں موجود تھے ان تمام کو اٹھا کر کے لے آیا۔ نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ عمر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں کر سکتا، نیکیوں میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، یہ صحابہ تھے نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، قرآن کے اندر موجود ہی نہیں، ابو بکر نے ایسا کیا ہی نہیں، اس لیے ہم بھی اسے نیکی نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر نے اپنے دامن کو جھاڑ لیا اور کہا کہ میں اس نیکی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ آگے بڑھیے حضرت عثمان، ہائے عثمان، اے عثمان آپ تو وہ عثمان ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹی آپ کی زوجیت میں دیا، آپ سے نکاح کرایا، 2 بیٹیوں کو آپ سے نکاح کرایا۔
آپ تو ڈبل داماد ہیں، آپ تو دوہرے داماد ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اے عثمان، آپ تو وہی ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ اے عثمان، آپ تو وہی ہیں کہ ایک ایک مجلس میں نبی نے کئی دفعہ آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اے عثمان، آپ تو وہی ہیں، آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے حیا کرتے ہیں، اور صرف ہمارے نبی ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ اے عثمان، آپ نے اس نیکی کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے اس نیکی کو کیسے نہیں مانا؟ کیسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو آپ نے یاد رکھا؟ کیسے نہیں آپ کے جنم تاریخ کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جنم کو عید میلاد النبی کے نام سے منایا؟ کیوں نہیں آپ نے جھنڈیاں لگائی؟ آپ نے تو 12 سال حکومت کیا، آپ نے تو 12 سال حکومت کیا، لمبی چوڑی حکومت قائم ہو چکی تھی، آپ نے اپنے حکومت کی پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں نہیں لوگوں کو حکم دیا کہ اس نیکی کو کوئی مت بھولنا، اس نیکی کو کوئی فراموش نہ کرنا؟ عثمان بھی بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں، اس نیکی کو نہ اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ ابو بکر نے اسے رائج کیا، نہ عمر نے اسے رائج کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ عثمان نے بھی اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے علی، آپ تو اتنے بڑے شجاعت کے امام ہیں، آپ امام شجاعت ہیں، آپ تو بہادری کے امام ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ کو شیر خدا کا لقب ملا ہے، آپ تو شیر خدا ہیں، اتنی بڑی پاور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی کے بھائی بھی ہیں، آپ اتنے قریب رہنے والے ہیں، آپ تو مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، پھر بھی آپ نے نبی کے جنم تاریخ کو بھلا دیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو جشن اور جلوس میں سیلیبریٹ نہیں کیا، آپ نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جشن نہیں منائی، آپ نے کوئی اس نیکی کو آپ نے بالکل بھلا دیا، کیوں علی کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ لوگوں، جس عمل کو نہ میرے نبی نے کیا، جس عمل کو نہ ابو بکر نے کیا، جس عمل کو نہ عمر نے کیا، جس عمل کو نہ عثمان نے کیا، علی کے اندر کیا اوقات ہے، علی کی کیا حیثیت ہے کہ اس نیکی کو یا اس عمل کو رائج کر دے، اس عمل کو لوگوں کے درمیان میں رائج کرے اور اس پر عمل کرے۔ علی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف مثال کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا، باقی تمام صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آخری صحابی تک دیکھ لیجئے، آخری صحابی تو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد تابعین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، تابعین کی زندگی کے بعد آپ ائمہ کی زندگی کو دیکھیے، ائمہ کے بعد آپ محدثین کی زندگی کو دیکھیے، یہاں تک کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک دفعہ بھی کسی نے بھی جشن نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا۔ تو میرے بھائیوں، آنکھیں کھولیے اور یہ سوچئے کہ جب اتنے سارے بڑے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ اکرام، ان لوگوں نے جب جشن عید میلاد النبی کو نہیں منایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہیں کیا، تو ہم کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں سب سے زیادہ نیکی کی فکر ہے؟ ان لوگوں کو نہیں تھی؟ میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ پڑے رہے، آپ کا مال برباد ہو جائے گا، آپ کا وقت برباد ہو جائے گا، آپ کے کھاتے میں نامہ اعمال میں گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس عمل سے توبہ کرو، نبی سے محبت اگر چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے محبت چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ خوشی اسی بات میں ہے کہ ہم نبی کی ہر ایک سنت کو اپنائیں، نبی کے ہر ایک ادا کو اپنائیں، نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کے گفتار کو اپنائیں، نبی کے قول و قرار کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کس طرح سے تھی اس شکل کو اپنائیں، نبی کی صورت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے انداز کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا طریقہ تھا، ان چیزوں کو اپنائیں، تو یقیناً ہم نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، محب رسول ہم بن جائیں گے۔
جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام پہ الزام نہ دیا کرو، شعر کے ذریعے سے صحابہ پہ الزام لگاتے ہو کہ ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے نہیں منایا اس خوشی کو، اس جشن کو صحابہ نے سیلیبریٹ نہیں کیا، تابعین نے سیلیبریٹ نہیں کیا، تبع تابعین نے سیلیبریٹ نہیں کیا، ائمہ محدثین نے سیلیبریٹ نہیں کیا، اولیاء اللہ نے سیلیبریٹ نہیں کیا، تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کیوں خواہ مخواہ اس میں اپنا وقت ضائع کریں، اس میں جو ہے اپنا مال برباد کریں؟ میرے بھائیوں، محب رسول بننا ہے تو ایک ہی بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فرمان پر عمل کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قول پہ عمل کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث پہ عمل کیجیے، تو یقیناً ہم محب رسول ہو سکتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے